تو جیسے جسمانی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر بیکٹیریا پیدا کیے ہیں نا، ایسے ہی جنات اور شیاطین بھی ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جس کو سائنسدان نہیں مانتے، کیونکہ جنات لیبارٹری کا ٹاپک ہی نہیں ہے، موضوع ہی نہیں ہے۔ انسان مادی چیزوں کے بارے میں غور کر سکتا ہے، جنات کوئی مادی چیز نہیں ہے، اللہ نے آگ سے بنایا ان کو، لہذا وہ انسان کی پہنچ سے کیا ہیں، بالاتر۔ فرشتے بھی انسان کی پہنچ سے اوپر کی چیز ہیں۔ وہ اللہ نے بتا دیا، میں نے روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی جس کو فرشتے کہا جاتا ہے، اور ایک مخلوق میں نے آگ سے پیدا کی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے۔ وہ الگ مخلوق ہے، وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی، وہ ہاں محسوس ہو سکتی ہے جس کو وہ ٹچ کرے، ٹھیک ہے نا، جس کو نظر آ جائے، جس پہ سوار ہو جائے اس کو محسوس ہوگی۔ تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اب جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے، جنات ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جیسے باہر کے بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں تو اندر بھی جراثیم رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی باہر کی یہ جو مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی یہ حملہ کرتی ہے، تو اللہ نے اس کے دفاع کے لیے بھی ایسی مخلوق انسان کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو کیا کہا جاتا ہے، فرشتہ۔ انگلش میں، عربی میں ملائکہ، انگلش میں اینجل کہتے ہیں میرا خیال ہے، اور اردو میں فرشتہ، جس کو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پرشتہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پرشتہ۔ وہ پرشتے سے مجھے یاد آیا، یہ مجھے لفظ کیوں یاد آیا، وہ ہمارے ایک دوست تھے، جماعت میں گئے ہوئے تھے وزیرستان کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے تو تصور میں نہیں تھا اتنا بڑا گھر بھی کسی کا ہو سکتا ہے، تو کہہ رہے ہیں میں گیٹ کے اندر چلا گیا غلطی سے، میں سمجھا کوئی بھائی یہ کوئی گھر نہیں ہے، یہ ویسے ہی کوئی گراؤنڈ ہے، کچھ بھی ہے۔ کہتے ہیں میں گیا تو وہ جو ہے نا وہ ایک دم سب غصے میں آ گئے کہ بھائی یہ کسی کے گھر میں تم بغیر پرمیشن کے کیوں داخل ہو رہے ہو۔ کہہ رہے ہیں وہ 2-3 لوگ مجھے پکڑ کے مارنے کے لیے بھاگے، یہ کراچی کے تھے۔ کہہ رہے ہیں وہ شکر ہے ہمارے جماعت کے ساتھی وہ بھی یہیں کے، انہوں نے کہا مت مارو، پرشتہ ہے پرشتہ، یہ بری نیت سے نہیں جا رہا ہے بھائی، یہ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے 2-3 دن اعمال دیکھے نا ان کے کہ یہ نیک آدمی ہے، تو کہنے لگے اس کو مت مارو، یہ پرشتہ ہے پرشتہ۔ تو اس کو یہ لفظ یاد ہو گیا، کہہ رہا مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ لفظ، مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ بھائی مجھے مت مارو، اس کو مت مارو، یہ کون ہے، پرشتہ ہے، یہ کوئی بری نیت سے نہیں آیا ہے، غلطی سے چلا گیا بیچارہ۔ وہ تو شکر ہے وہیں کے مقامی آدمی نے بچا لیا، ورنہ اس کا انا للہ ہو سکتا ہے اس کے خون میں سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی 2-4 دنوں بعد، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں، ہاں، تو فرشتے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے، بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں، اور یہ دن رات یہ چل رہا ہے۔ اچھا بات چل پڑی ہے تو فرشتوں سے ایک دو بات اور یاد آئی، دیکھو جنات کو محبت ہے گندگی سے، اور فرشتوں کو محبت ہے صفائی اور خوشبو۔ فرشتوں کو گندگی سے اتنی نفرت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز کے بعد بیٹھا ہے، نماز پڑھ کے بھی بیٹھا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ اس کی ہوا خارج نہ ہو۔ اگر ہوا خارج ہوئی فرشتے بوریا بستر لے کے شاٹ، کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے کیا ہے، نفرت۔ فرشتوں کی اللہ نے صفت ایسی بنائی، ہر اچھی چیز سے ان کو محبت ہے۔ آپ جب تلاوت کرتے ہیں خاص طور پہ تہجد میں، حدیث میں آتا ہے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ آتا ہے وہ بتاتا ہے یہاں تلاوت ہو رہی ہے نماز میں، یہ تہجد میں تلاوت کر رہا ہے فلاں، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے، وہ اتنی فوج جمع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو اپنی تلاوت کر رہے ہیں، اتنے فرشتے۔ اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلاوت ہوتی ہے نا، بعض لوگ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں، دل جمی ساتھ پڑھتے ہیں، فرشتے اتنا اس محبت کرتے ہیں اس تلاوت سے کہ فرشتے اپنا منہ اس شخص کے منہ پہ رکھ لیتے ہیں،
اس کے ہونٹوں سے جو تلاوت نکل رہی ہے نا, اپنا منہ اس کے منہ پہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ تلاوت کے الفاظ براہ راست ان کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں. اتنی محبت کرتے ہیں فرشتے. تو اس لیے گھر میں اگر چاہتے ہو نا یہ جیسے بلائیں اور یہ ٹوپی ڈرامے ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ نہ آیا کریں, تو اس کے لیے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے گھر میں طہارت کا معمول رکھو. پیشاب, آج دیکھو نا خواتین گھر میں ایک پیمپر آیا. اول تو دیکھو بچے پالنا اتنا آسان ہو گیا ہے, ویسے یہ کہنا آسان ہے, جب انسان پالتا ہے تو پتہ چلتا ہے, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. یہ تو خواتین کی ٹینشن ہے نا بچے پالنا, تو وہ پھر تانے دیتی ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک پال کے دکھاؤ. واقعی 24 گھنٹے کے لیے ایک بچہ رکھ کے دکھا دو نا, میں اس مرد کو مان لوں گا. بہت مشکل کام ہے. تو یہ عورت کی بڑی خدمت ہے, بچے پالتی ہے, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. 7-8 گھنٹے اسکول پالتا ہے بچوں کو, 2-3 گھنٹے ٹیوشن, 1-8 گھنٹہ قاری صاحب پالتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے وہ ویڈیو گیم پال لیتا ہے. بچوں کو گیم لے کے دو, تو اب پالنے کا اب تو بہت آسان ہے نا. اور جو ان کے قضائے حاجت کے مسائل ہیں وہ سارے پیمپر نے اپنے ذمے لے لیے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا یہ پوٹی ہو گئی, یہ پیشاب ہو گیا, مائیں بیچاری نالی پہ بیٹھی تھی, سو کرتی رہتی تھی, نکال بھائی جلدی کر یار, اور بھی دنیا میں کام. سی کرتی تھی تاکہ اس آواز سے بچہ متاثر ہو اور اس کو یاد آ جائے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں. کرتی تھی نا مائیں پہلے بچوں کو واش روم میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے, کر رہی ہوتی ہے, تاکہ یہ بچے بھی ڈھیٹ ہوتے تھے, وہ اپنی مرضی صحیح کرتے تھے. تو کتنے عورت خواتین کے گھنٹے لگ جاتے تھے. پھر وہ پیشاب کیا بچے نے ہوتے, وہ پلاسٹک گیلی ہو گئی, پھر اس کو دھو رہی ہیں. اب تو بہت آسان ہے بھائی, پیمپر دیکھا کھول کے رپورٹ ہے کہ نہیں ہے, پر رپورٹ بتا دیتا ہے پیمپر, رپورٹ صحیح ہے تو لگا رہنے دو, رپورٹ خراب ہے تو بھی بہت جو ایکٹیو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں چونکہ رپورٹ خراب ہو گئی لہذا پیمپر چینج کر دو. جو سست قسم کی ہوتی ہیں وہ کہتی کوئی بات نہیں, 12 گھنٹے تک اگر رپورٹ خراب بھی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ 24 گھنٹے بعد ایک ہی دفعہ رپورٹ کلیئر کر دیں گے ہم. اس سے بچے کے ریشز ہو رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ریشز کریمیں آ رہی ہیں, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نکال کے پھینکا, اور اس کے بعد دھونے کی ٹینشن پھر بھی نہیں. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ کیا ہے کہ ریشز کریم لگائی, اس سے ریشز ٹھیک ہو گئے, بچہ اگلے دن ٹھیک ٹھاک, پھر دوبارہ سے. تو یہ ہو رہا ہے. اب تو اتنا آسان ہو گیا, تو اب تو پیدا کر لو. کہہ رہے نہیں ہے بچے, اب بھی نہیں, بہت ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلے کی نسبت, پہلے تو 10 بچے خواتین پال لیا کرتی تھیں اتنی ٹینشنوں کے ساتھ, اس لیے ان کی صحتیں بھی اچھی رہتی تھیں. سارا دن محنت, کام کاج, ہلنا جلنا. اب مرد بھی ڈھیلے ہو گئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے آگے 24 گھنٹے. عورتیں بھی بیچاری ایسے ہی ہو گئی ہیں, صحتیں پھر توندے نکل رہی ہیں, پھر فیٹ چڑھ رہا ہے, پھر وہ ڈائٹنگ پہ آتی ہیں. ڈائٹنگ کرو تو پھر وہ کچھ خوراک کی کمی رہ جاتی ہے, پھر وہ والا وٹامن کم ہو گیا تو یہ والے گولیاں. وہ سارا دن باڈی کو ساری زندگی مینٹین کرنے میں ہی برباد ہو جاتی ہے, اور ایک دن پھر اطلاع آ جاتی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے.